السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو 1945 کی ایک صبح جب زمین لرزی اور آسمان آگ کا گولا بن گیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرنے والے ایٹم بم نے صرف دو شہروں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ ایک فیصلہ جس نے لاکھوں زندگیوں کو پلک جھپکنے میں تباہ کر دیا اور جنگ عظیم دوم کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن کیا یہ واقعی جنگ کا خاتمہ تھا یا انسانیت کے خلاف ایک غیر ضروری ظلم؟ یہ حملے کیوں کیے گئے؟ کیا ان کے بغیر بھی جنگ کا خاتمہ ممکن تھا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا یہ دنیا کے لیے ضروری سبق تھے یا بے گناہ جانوں کا ناحق خون؟ اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کا جواب تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ ان ایٹمی حملوں کا پس منظر کیا تھا، ان کے نتائج نے دنیا کو کیسے بدل دیا، اور کیا آج بھی ہم ان کے اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 6 اور 9 اگست 1945 کی تاریخیں انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے جلی حروف میں لکھی جائیں گی، جب دنیا نے پہلی اور آخری بار ایٹمی ہتھیاروں کا براہ راست استعمال دیکھا۔ جاپان کے دو شہر ہیروشیما اور ناگاساکی ایک ایسی قیامت کا شکار ہوئے جو آج تک اپنے اثرات سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ ان ایٹمی حملوں نے ایک ہی لمحے میں لاکھوں افراد کی زندگیوں کو مٹا دیا، شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور دوسری جنگ عظیم کو اپنے اختتام کی طرف دھکیل دیا۔ جب 1945 کا سال شروع ہوا تو دوسری جنگ عظیم اپنے آخری مراحل میں تھی۔ جرمنی مئی 1945 میں اتحادی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا، لیکن جاپان ابھی تک لڑائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ بحر الکاہل کے محاذ پر جاپانی فوج کی سخت مزاحمت نے امریکی افواج کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ جاپان کے شہروں میں مسلسل بمباری کے باوجود جاپانی حکومت ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھی، اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ آخری سانس تک لڑے۔ امریکی حکمت عملی کے مطابق جاپان کے خلاف ایک بڑی زمینی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، جس میں لاکھوں امریکی اور جاپانی فوجیوں اور شہریوں کی جانوں کا ضیاع متوقع تھا۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین اور ان کی کابینہ کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کہ آیا زمینی جنگ کا آغاز کیا جائے یا کوئی اور راستہ اپنایا جائے۔ اسی دوران امریکی سائنسدانوں نے ایٹم بم تیار کر لیا تھا، اور اب سوال یہ تھا کہ کیا اس کا استعمال کیا جائے۔ امریکی ایٹم بم بنانے کا منصوبہ 1939 میں شروع ہوا تھا، اور اس کا مقصد جرمنی کے مقابلے میں پہلے ایٹم بم تیار کرنا تھا۔ لیکن جب جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے تو یہ منصوبہ جاپان کے خلاف استعمال کے لیے جاری رہا۔ اس منصوبے کے تحت دو بم تیار کیے گئے، لٹل بوائے اور فیٹ مین۔ لٹل بوائے ایک یورینیم پر مبنی بم تھا، فیٹ مین پلوٹینیم پر مبنی تھا۔ ان دونوں بموں کی تباہ کاریوں کا کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا، لیکن جب ان کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو دنیا کو ایک ایسی طاقت کا سامنا ہوا جس نے ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیا۔ 6 اگست 1945 کو امریکی بمبار طیارے نے ہیروشیما پر پہلا بم ایٹم گرایا۔ لٹل بوائے نے پورے شہر کو چند سیکنڈ میں ہی تباہ کر دیا۔ 1,40,000 سے زائد افراد فوری طور پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ہزاروں افراد تابکاری کے اثرات سے بعد میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ شہر کا 90% حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، اور جو بچ گئے وہ تابکاری کی اذیت سے مبتلا رہے۔ ہیروشیما ایک بڑا صنعتی اور فوجی مرکز تھا، لیکن بم کے اثرات نے عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بچے، خواتین، بوڑھے اور بیمار، کسی کو بھی اس تباہی سے بچنے کا موقع نہ ملا۔ بم گرنے کے فوراً بعد
آسمان میں ایک دیو ہیکل آگ کا گولا اٹھا جس نے شہر کو جلا کر خاک کر دیا۔ ہیروشیما کے بعد جاپان کی حکومت نے فوری طور پر ہتھیار نہیں ڈالے، جس کے نتیجے میں امریکی حکام نے دوسرا ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کیا۔ 9 اگست 1945 کو فیٹ مین کو ناگاساکی پر گرایا گیا، جس نے 70,000 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناگاساکی ہیروشیما کے مقابلے میں چھوٹا شہر تھا، لیکن یہاں بھی بم کا اثر تباہ کن تھا۔ اس بم کے نتیجے میں ہونے والی تباہی نے جاپانی حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ 15 اگست 1945 کو جاپان کے شہنشاہ نے ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا، اور یوں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ یہ حملے آج تک دنیا بھر میں بحث و مباحثے کا موضوع ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ حملے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ناگزیر تھے، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ ایک غیر ضروری ظلم تھا۔ ایٹمی حملوں کے حق میں دلائل دینے والے افراد کا کہنا ہے کہ اگر یہ حملے نہ ہوتے تو جنگ مزید مہینوں یا شاید سالوں تک جاری رہتی۔ امریکی اور جاپانی افواج کے درمیان ایک زمینی جنگ متوقع تھی، جس میں دونوں طرف سے لاکھوں جانوں کا ضیاع ہوتا۔ ایٹمی حملوں نے جاپان کو فوری طور پر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا اور جنگ کا خاتمہ کیا، جس نے مزید انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا۔ دوسری طرف بہت سے ناقدین ان حملوں کو غیر انسانی اور غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جاپان پہلے ہی شکست کے قریب تھا اور ایٹمی حملوں کے بغیر بھی ہتھیار ڈالنے والا تھا۔ ان حملوں نے بے شمار عام شہریوں کی جانیں لی جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ حملے دراصل امریکہ کی طاقت کا مظاہرہ تھے تاکہ دنیا کو، خصوصاً سوویت یونین کو، اس کی ایٹمی طاقت کا احساس ہو۔ ایٹمی حملوں کے فوری نتائج تو تباہ کن تھے ہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ تابکاری نے نہ صرف ان حملوں میں بچ جانے والے لوگوں کو متاثر کیا، بلکہ ان کی آئندہ نسلوں پر بھی اس کے اثرات پڑے۔ ہزاروں بچے پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہوئے، اور کینسر جیسی مہلک بیماریوں نے کئی خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے لوگوں کو زندگی بھر تابکاری کے اثرات سے نبرد آزما ہونا پڑا، اور آج بھی ان شہروں کے لوگ ان ہولناک حملوں کے اثرات سے مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکے۔ ایٹمی حملوں نے دنیا کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان حملوں کے بعد دنیا نے ایٹمی ہتھیاروں کی طاقت کو سمجھا اور ایک نئی دوڑ کا آغاز ہوا جسے ایٹمی دوڑ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے بعد سوویت یونین، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک نے ایٹم بم تیار کرنے شروع کر دیے، اور آج دنیا میں کئی ممالک ایٹمی ہتھیاروں کے مالک ہیں۔ یہ حملے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف عالمی مہمات کی بنیاد بھی بنے۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن آج بھی دنیا ایٹمی جنگ کے خطرے کے سائے تلے زندگی گزار رہی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ متنازع رہے گا۔ ایک طرف یہ حملے جنگ کا خاتمہ کرنے اور لاکھوں جانیں بچانے کا ذریعہ تھے، لیکن دوسری طرف یہ حملے ایک غیر انسانی اور بے رحم فیصلہ بھی تھے جس نے بے شمار معصوم جانوں کو ختم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا۔ ایٹمی حملوں نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ انسانیت کے خلاف ایسے ہتھیار کبھی بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد دنیا نے ایٹمی ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو دیکھ لیا، اور آج ہمیں ان حملوں کی یاد ہمیشہ اس بات کا احساس دلائے گی کہ امن اور انسانی زندگی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے ایک ضروری فیصلہ تھے یا غیر انسانی ظلم؟ اس سوال کا جواب شاید ہمیشہ مختلف رہے گا، لیکن ان حملوں نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ جنگ اور طاقت کی دوڑ میں جیتنے کے لیے انسانیت کی قیمت ادا کی گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے نہ صرف جنگ کی تباہ کاریوں کی ایک مثال ہیں، بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہیں
کہ جب جنگ میں جیت اہم ہو تو انسانی زندگیوں کی قیمت کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے جڑے اخلاقی مسائل اس حقیقت پر مبنی ہیں کہ ان حملوں میں نہ صرف فوری طور پر لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، بلکہ تابکاری کے اثرات نے آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا۔ آج بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں پیدا ہونے والے بچے اور نوجوان ان اثرات سے محفوظ نہیں ہیں۔ تابکاری نے نہ صرف جسمانی نقصان پہنچایا بلکہ نفسیاتی اور سماجی اثرات بھی چھوڑے۔ لوگ آج تک ان حملوں کی یادوں سے نہیں نکل پائے ہیں اور یہ دکھ ان کی زندگیوں میں موجود ہے۔ تابکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں اور جسمانی معذوریاں نسلوں تک منتقل ہوئیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔